جس لبرلزم کی باتیں آج کل ہوتی ہیں یا آپ نے جو سوال کیا ہے، دراصل اس کے پیچھے جو سوچ ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ آج اپنے آپ کو لبرل شو کرتے ہیں یا لبرلزم کو اپنانے کی بات کرتے ہیں یا اس کے حوالے سے لکھتے ہیں، فروغ دیتے ہیں اس کو، ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو دراصل وہ مغرب سے بیجا مرغوبیت کے شکار ہوتے ہیں۔ مغرب میں یہ کیا، مغرب میں وہ کیا، مغرب میں یہ ترقی ہے، مغرب میں ترقی کا راز یہاں سے پایا ہے، یہ سب کرا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو اپنا لیں۔ اور دوسری چیز جو ان کے ذہن میں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اباحیت کو فروغ دینا، یعنی کہ ہر چیز ایسی جس کے بارے میں اب تک ان کا ذہن یہ تھا یا احساس تھا، علماء سے رابطے کی بنیاد پہ یا اللہ تبارک و تعالی کا جو ڈر تھا، اندر خوف تھا، آخرت کے حوالے سے جو ان کی فکر تھی، احتیاط کا جو ان کے اندر تقاضا تھا، اس کی بنیاد پر وہ ان سب چیزوں کو غلط سمجھتے تھے، ناجائز سمجھتے تھے۔ اب وہ ان کے جو دانشور اب سامنے آ رہے ہیں یا ان سے جو کنٹیکٹ ہوتا ہے ان کا، ان سے رابطہ میں آنے کے بعد ان سب چیزوں کا ذہن سے گناہ ہونا ہی محو ہو گیا، مٹ گیا ہے، وہ ان کو بھی جائز سمجھنے لگے ہیں۔ جس میں بنیادی طور پہ جو ہے شراب کو لے کے، کیا نام ہے، سود کو لے لیجیے آپ، ناچ گانے کو لے لیجیے آپ، الٹے سیدھے پہناوے اڑھاوے کو لے لیجیے آپ، یعنی ہر جگہ سے ان کی فکر ہی بدل کر کے رہ گئی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ چلو یہ بھی دین کا حصہ، اور کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے کچھ کچی پکی جو ہے دلیلیں بھی فراہم کر لیتے ہیں، وہ سود کے حوالے سے ہو، ناچ گانے کے حوالے سے ہو، یا پھر کہہ لیجیے کہ عورت اور مرد کا ملنا جلنا ہو، ایک دوسرے کے لیے گلے لگیں یا مصافحہ ملائیں، پارٹی اٹینڈ کریں، گھومیں پھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ہر ایک چیز کو اس طریقے سے کہہ لیجیے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ لگتا ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، جائز ہے، کوئی غلط نہیں ہے یہ سب۔ تو اباحیت کو فروغ دینا ہوتا ہے اور مغرب سے مرغوبیت ہوتی ہے ان کے نزدیک۔ اور میں کیا بتاؤں آپ کو، مرغوبیت کو اس طرح سے سمجھ لیجیے آپ کہ آج جس کلچر یا جس لباس کے حوالے سے یہ لوگ بڑے اس پہ رجھے جاتے ہیں، بچھے جاتے ہیں، وہاں کا جو مردوں کا ٹائی شوٹ پینٹ وغیرہ ہو، اور مشرقی لباس ہمارا کرتا پیجامہ ہوتا ہے یہ۔ آج اگر یہ الٹا ہوتا، اگر مغرب میں یہ کرتا پیجامہ ہوتا اور مشرق کا لباس اگر کہہ لیجیے ٹائی کوٹ پینٹ اگر ہوتا، تو اس مرغوبیت کے نتیجے میں کیا کرتے وہ، اس کوٹ پینٹ کو جو مغرب کا لباس ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اسی کرتے پیجامے کو اپناتے جو مغرب کا لباس ہوتا ہے، اور پھر دلیلیں فراہم کرتے وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوٹ پتلون اور ٹائی بہت تنگی محسوس ہوتی ہے، گرمی میں گھٹن سا محسوس ہوتا ہے، وہ کپڑا ٹھیک ٹھاک ہے جو مغرب والوں کا کرتا پیجامہ بالکل ڈھیلا ڈالا تو وہ کتنا اچھا لگتا ہے، بالکل نیچر کے مطابق ہے، وہ یہ کہتے پھر وہ۔ تو مرغوبیت جب ہوتی ہے تو انسان کے کہہ لیجیے کہ ذہن میں جو فلسفے ہوتے ہیں نا اس کو پلٹ دیا جاتا ہے، وہ پھر وہ مرغوبیت ایسی چیز ہوتی ہے، وہ ہر چیز کو پھر الٹی نگاہ سے دیکھنی شروع کر دیتے ہیں۔ جن جن چیزوں کو لے کر کے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مغرب میں یہ ہے اچھا ہے اور مشرق میں یہ کٹ ملائیت ہے اور یہ ہے تنگ نظری ہے، ان تمام چیزوں کے لیے ایک معیار آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ مرغوبیت جب آتی ہے تو انسان کا ذہن بدل جاتا ہے، سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور اس کے فکر و فلسفے سبھی کچھ کہہ لیجیے 90 ڈگری پہ جو ہے نا وہ یو ٹرن لے لیتی ہے، بس یہی ہے یہ۔ تو مرغوبیت کے نتیجے میں ان کا ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو لے لیجیے آپ، آج عورت اور مرد کی مساوات کو لے کے نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ اگر خدا نہ خواستہ مغرب کا پیش کردہ یہ کہہ لیجیے کہ نظریہ نہیں ہوتا، جو کچھ مشرق کے اندر آ جائے، اگر یہی مغرب میں ہوتا تو پھر اسی کو ڈیفینڈ کرتے، اسی کو اڈاپٹ کرتے، اور پھر اس کے اوپر بڑے بڑے فلسفے بھی دیتے کہ ہاں بالکل صحیح، عورتوں کو گھر میں رہنا چاہیے، عورت کو باہر نہیں نکالنی چاہیے، سائنسی طور پر عورتیں ذہنی فزیکلی کمزور ہوتی ہے، مینٹلی طور پر ہراسمنٹ ہو جاتی ہے، فزیکلی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی اس سے کام لیا جائے، اتنا ورک لوڈ اس کو دیا جائے، اچھا ہے کہ گھر میں رہے۔ وہ مغرب نے بہت اچھا تصور پیش کیا ہے وہ، لیکن بدقسمتی سے مغرب میں یہ چیز تو ہے نہیں، یہ تو اسلام کہتا ہے۔ تو ساری دلائل ساری دلیلیں ہونے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بس تنگ نظری ہے، یہ عورتوں کو گھر میں قید کر دیا گیا ہے، تو ان کا کچھ نہیں ہے۔ اور اباحیت تو آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو انسان پسند کرتا ہے، سوچتا ہے کہ جائز ہو جائے، تو پھر تو شیطان کو دیکھ لیجیے، اسے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرنا تھا، اب مقصود حضرت آدم کو سجدہ کرنا نہیں تھا، مقصود تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پہ کتنا کھڑا اترتا ہے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہار کے زمانے میں بولتے ہیں نا ٹٹیا جانا، وہ کیا وہاں پہ، وہ دلیل آرگومنٹس دے رہا ہے وہ کہ نہیں میں تو آگ سے بنا ہوں، میں بلند ہوں، بلند کی خاصیت ہوتی کھڑا رہے، اور یہ مٹی سے بنے آدم ان کی خاصیت میں جھکا ہوا لے جائیے ہمیں سجدہ کرے، یہ ساری چیزیں چل پڑی تو اللہ تعالیٰ کا چل نکلی یہاں سے۔ تو یہ ہوتا چلا ہے، شیطان کے پیروکاروں میں آ کر کے جب رعایت آتی ہے تو سوچ و سمجھ کا انداز بدل جاتا ہے، اور جب مرغوبیت آتی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر الٹی چیز سیدھی سیدھی چیز ان کی نظر آنے لگتی ہے۔